السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا سکون کس طرح مل سکتا ہے؟ دل کا سکون کیسے نصیب ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینے کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معتبر ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ دل کا سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر دور میں ہر انسان کی یہ چاہت رہی ہے کہ مجھے دل کا سکون، دل کا چین مل جائے۔ اس اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا۔ کسی نے مختلف رسالوں اور کتابوں کے پڑھنے میں سکون پایا، کسی نے سیر و تفریح کے مقام میں جا کر اطمینان پایا، کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم کر سکون پایا، کسی نے کھیل کود کر سکون پایا۔ لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے، ان میں سے کسی طریقے میں وقت برباد ہوا، کہیں پیسہ ضائع ہوا، کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی آ گئی، اور کبھی صحت کو بھی کھو دیا۔ یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا، اس ذات حکیم و خبیر نے ہمیں رسول کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی بہترین تعلیم عطا فرمائی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مادیت پرستی کی دوڑ میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کی یاد کو دل میں بسا لینا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی پریشانی آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، تیز آندھی آتی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، بارش نہ آتی خوش سالی ہو جاتی تو بارش کے وقت بھی نماز ادا فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی و پریشانی آتی، دل بے سکون ہو جاتا تو آپ ان نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت کرتے، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں اور اس کی پابندی فرماتے رہیں۔ آپ سے رزق کا مطالبہ کرنا نہیں چاہتے، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سیرت طیبہ کے ذریعے تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت میں کبھی اطمینان و سکون نہیں پا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہو تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے، پھر اس دنیا میں ان کی بڑے مزے کی اور بڑے سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے یہ بہت واضح طور پر سمجھا دیا کہ دل کا چین اور اطمینان قناعت سے حاصل ہوتا ہے، حرص اور لالچ سے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رحمت للعالمین نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے سازو و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کی نیت اور اس کا مقصد اپنی تمام تر کوشش سے طلب آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بے نیازی، یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا اور دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز حسد ہے۔ دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا، دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر دل میں کھڑکنا، یہ چاہنا کہ دوسرے انسان کو یہ چیز کیوں ملی۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں حسد کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت پاک کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ اگر دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو مثبت خیالات اور پاکیزہ سوچ کو اپناؤ۔ آپ نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس میں خود
کھا کر اپنا اطمینان نہیں ملتا جتنا دوسرے کو کھلا کر اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اپنی مرضی اپنی چاہت پوری کرنے کے بجائے ایثار کی تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ نفس نفسی کے عالم میں سکون نصیب نہیں ہوتا بلکہ احساس کر کے، خدمت کر کے، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کر کے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت طیبہ کے ذریعے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ دوسروں کے حقوق کو پورا کر کے سکون ملتا ہے۔ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھا جائے تو یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے زندگی کے ہر مرحلے میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔